वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करोड़हा मरतबा शुक्र है ज़ात गफ़ूर रहीम का, जिस रब्बिल यज़ल ने हमें रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और बाजुमात नमाज असर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी तरह नमाज पंजगाना का बाजुमात एहतमाम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान मुबारक का अदब और इसका एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के पारा नंबर 7 में इरशाद फरमाया, वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। इस आया करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हस्ती किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, बड़े मशहूर व मारूफ़ पैगम्बर हैं और आका अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद हैं, और हम नमाज में उनकी ज़ात पर दरूद पढ़ते हैं। हर नमाज में उनकी ज़ात पर हम दरूद पढ़ते हैं। नमरूद बिन कनान बहुत बड़ा जाबिर बादशाह गुज़रा है। जब उसकी सल्तनत वसी हो गई, बादशाह बन गया, तो उसने लोगों से अपने आप को सजदा करवाना शुरू कर दिया, जुल्म ढाना शुरू कर दिए, तशद्दुद करता, मारता पीटता और अपने आप को वो खुदा कहलवाता था, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और जब उसकी ये खुदाई अपनी उरूज पर थी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत और उसकी रहमत जोश में आती है, फिर उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। रात का वक़्त है, सोया हुआ है, तो ख्वाब में देखता है कि जनाब एक तारा चमका है और उसकी रोशनी इतनी बड़ी है कि जनाब बाकी सारे सितारे उसकी रोशनी में माद पड़ चुके हैं और उसकी रोशनी ज़्यादा हो चुकी है। जब सुबह उठा तो अपने काहिन और जो उसके नजूमी हर वक्त उसके चेले जो दरबार में रहते थे उनके साथ उसने अपना ये ख्वाब शेयर किया कि मुझे रात को ये नज़र आया है, इसकी ताबीर क्या है। तो वो जवाब देने लगे कि जनाब अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जो तुम्हारी सल्तनत के ज़वाल का बायस बन जाएगा। तुम्हारी जो कलम राव है, तुम्हारी जो सल्तनत है, इसका ज़वाल अब शुरू होने वाला है। अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा। उसने कहा कोई है जो मुझे गिरा सके। फौरी तौर पे उसने जनाब एक डिपार्टमेंट, एक महकमा कायम कर दिया कि उसकी ड्यूटी ये लगा दी कि तुमने निगरानी रखनी है कि कोई शौहर अपनी बीवी के पास ना जाए। पाबंदी लगा दी कि जनाब ये पूरी सख्ती कर दी कि मैं उसको पैदा नहीं होने दूंगा। अपने आप को उसने इतना बड़ा उसने ऐलान किया और कहने लगा कि मैं अपने को बराबर किसी को आने नहीं दूंगा, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। बड़ा सख्त फ़ैसला कर दिया उसने। मगर जब अल्लाह तबारिक व तआला की तदबीरें तैयार होती हैं और फिर तदबीर आती है तो फिर बंदों की सारी तदबीरें जो है ना ये ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी सल्तनत को ज़वाल देना था, तो चंद दिन गुज़रे, कहनों को दूसरे दिन फिर कहने लगे कि जनाब जिस बच्चे की पैदाइश आप रोकना चाहते हैं ना, वो बच्चा अपनी वालदा के पेट में पहुंच चुका है, आपकी सारी तदबीरें ख़त्म हो चुकी हैं। उसने कहा बस आज के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अब उसने बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया, हज़ार बच्चे ज़िबा कर दिए गए। मगर हिकमत इलाही, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद मोहतरम थे, उन्होंने अपने उस गाँव से, बस्ती से दूर बाहर एक तह खाना बना लिया। और इनकी जो वालदा मोहतरमा थी वो कम उम्र थी और हिकमत इलाही के उनका जो हमल था वो ज़ाहिर ही नहीं होने दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालदा पर कोई निशानी ज़ाहिर नहीं होने दी। तो वक़्त गुज़र गया, जब पैदाइश का वक़्त आया वो आप बाहर तशरीफ़ ले गई। उस जनाब तह खाने में या गार में जो भी तैयार किया गया था उसमें आपने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब उस पर रखा बच्चे को दूध पिलाया और दूध पिलाकर जनाब उस गार को पत्थर से बंद कर दिया और बंद करके वापस अपने घर आ गई। ये ऐसा अमल तो वही माँ कर सकती है ना जिसका ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर इतना कामिल हो कि जिसने मुझे पैदा किया, मुझे परवरिश की, और जनाब ये उसी तरह वो मेरे बच्चे की भी परवरिश करेगा बचाने के लिए। और जनाब बच्चे को वहाँ पर रख दिया और बाहर आ गई, और फिर उसके बाद दिन में एक मरतबा दो मरतबा चली जाती, और जब जाती तो उसको देखती तो वो जो बच्चा है ना वो अपनी ये शहादत वाली उंगली है वो अपने मुंह में लेकर चूस रहा होता है। और मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं बिल्कुल सेहतमंद रहे वो। 2-3 साल का भी जिक्र है, 7 साल का भी जिक्र है, मुख्तलिफ ड्यूरेशन दर्ज है तारीख़ की किताबों में कि आप जनाब वो इतना अरसा उस गार में आप तशरीफ़ फरमा रहे। तो जितना नॉर्मल बच्चा तो आप जनाब वो 1 साल में बढ़ता था, आप 1 महीने में उतना बढ़ जाते थे।
اتنی پرورش آپ کی، صحت کامل ہوتی تھی آپ، تو آپ اتنا عرصہ رہے وہاں پر، اور اس کے بعد جناب ایک دن اپنی والدہ محترمہ آئی نا غار میں دودھ پلانے کے لیے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ امی جان میرا جو رب ہے، میرا جو پالنے والا ہے وہ کون ہے، میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے سمجھا کہ جناب یہ اس سے رب سے مراد، چونکہ پالنے والا ہوتا ہے تو اس کو میں پال رہی ہوں، اس نے کہا کہ میں تمہاری پالنے والی ہوں، بمعنی رب، میں تمہاری پالنے والی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ یہ جو نبی ہوتے ہیں نا، نبی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بچپن ہو، چند سال کی عمر ہو، بچے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ جناب میرا رب کون ہے اور جناب کس نے مجھ کو پالا، کس نے جنم دیا، بچوں کو تو معلوم نہیں ہوتا۔ جس کو معلوم ہو جائے تو پتہ چلا کہ وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ علم غیب عطا فرما دیتے ہیں سارے۔ تو فرمایا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو والدہ خاموش ہو گئی۔ جب باہر آئی نا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ وہ بچہ جس کے بارے میں مشہور ہے نا کہ نمرود کا جو تخت ہے وہ الٹ کے رکھ دے گا، وہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ ابھی یہ چند سال کی اس کی عمر ہے، اس کے یہ نظریات ہیں، اور قرآن پاک نے باقاعدہ اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ جب آپ نے وہ ایک ستارے کو دیکھا تھا تو کہنے لگے اس کو میرا رب کہتے ہو؟ وہ ڈوب گیا، آپ نے فرمایا میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہے۔ آپ نے پھر چاند کو دیکھا تو تو فرمایا اس کو میرا رب کہتے ہو؟ وہ پھر ڈوب گیا، آپ نے فرمایا میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہے۔ تو پھر سورج کو دیکھا کہ آپ اس کو میرا رب کہتے ہیں، یہ تو بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، مختصر بات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کے بارے میں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہی دکھا دی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہیں اور بشر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بشر کو اللہ رب العزت نے اتنا درجہ دیا اور اتنا اس کو مقام دیا، فرمایا کہ زمین اور آسمان میں میری جہاں تک بادشاہی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میں نے اپنے ابراہیم کو دکھا دی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت اتنا درجہ عطا فرما سکتے ہیں اور یقیناً عطا فرمایا ہے، تو پھر سوچیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا درجہ عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو کیا کیا علم عطا فرمایا ہوگا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آقا علیہ السلام نے تو کئی مرتبہ ارشاد فرما دیا تھا، مشارق بھی دیکھ لیے، مغارب بھی دیکھ لیے، ٹھیک ہے نا، زمین بھی دیکھ لی، آسمان بھی دیکھ لی، جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، دوزخیوں کے احوال بھی دیکھ لیے۔ تو سارے مشاہدات تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے، اپنے انبیاء کرام کو عطا فرما دیے۔ اب جو امتی چاہتا ہے کہ فیوز و برکات حاصل کروں، وہ اسے چاہیے نا کہ آقا علیہ السلام کے در کا غلام ہو جائے، حضور کے نقش قدم پر چلے، حضور کی اطاعت میں آ جائے، حضور کی فرما برداری میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہوا ہے، تو حضور ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خزانے لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اس مقام پر، اس واقعے کے آخر میں، اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلمہ بولا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت کریمہ بنا دیا۔ وہ کلمہ بڑا پیارا ہے۔ آپ فرماتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا ہوا ہے، اور میں نے سب کو چھوڑ کر ایک اس ذات کی طرف اپنا چہرہ کیا ہے۔ حنیفا، دین حنیف پر تھے وہ، اور فرمایا دین حنیف وہی ہوتا ہے جو سب ادیان کو چھوڑ کر اس ذات کی طرف ہو جائے۔ فرمایا کہ اب بھی اکثر اولیاء کاملین کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی نماز، اس نماز سے پہلے یہی آیت تلاوت کرتے ہیں، نیت کرنے سے بھی پہلے اسی آیت کی تلاوت کر کے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ الہ العالمین میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس کی بادشاہی زمین اور آسمان پر ہے۔ اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارہا مرتبہ عرض بھی کر چکا ہوں اور آج بھی آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں، جمعۃ المبارک کے ٹائم بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اپنے بچوں پر کنٹرول کریں۔ بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، یہ ضد کر لیتے ہیں،
تو بعض اوقات والدین پھر ضد کرنا مجبوری بھی بن جاتی ہے، تو ضد جائز جو ہے نا وہ پوری کر لیا کریں، ناجائز ضد بچے کی کبھی پوری نہ کیا کرے، بچوں کے اوپر ہاتھ نہ سختی سے رکھا کریں کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے ذرا پرہیز کروائیں اور کنٹرول کریں، یہ ڈور بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو ابھی بھی بچے ڈور سے اڑا رہے ہیں پتنگ، کل بھی میں نے ایک بچے سے پکڑی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو میرے ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اپنے گاؤں کا ایک بچہ وہ چھت پر اڑا رہا تھا پتنگ، تو وہ چھت سے گر گیا اور اس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے، اس کی تصویر ہے میرے موبائل میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں بازو بھی ٹوٹ گئے، اس کے سر پہ اتنی بڑی چوٹ آ گئی کہ وہ سر اس کا بہت زیادہ زخمی ہو گیا، وہ بھی ہوش پڑا ہے بچہ بھی، بازو تو اس کے انہوں نے بندھوا لیے ہیں وہ حکیم صاحب سے۔ اب دیکھیں نا وہ کتنی تھوڑی سی لاپرواہی تھی، اور تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے وہ بچہ کتنا پیچھے چلا گیا، کتنی اس کو چوٹ لگ گئی، ٹھیک ہے نا، والدین اب کتنے پریشان ہوں گے۔ اور دوستان محترم یہ اگلی بات ایک اور بھی ہے نا، جب آپ کا بچہ کسی ڈور سے پتنگ اڑا رہا ہے نا، تو آپ نے تو اپنے بچے کو آزادی دے دی کہ میرا بیٹا شوق پورا کر لے۔ آپ کے شوق میں اگر کسی دوسرے بچے کا نقصان ہو گیا تو آپ اپنے بچے کے شوق کی جو بھینٹ ہے وہ کسی اور کا بچہ کیوں دے رہے ہیں؟ کسی اور کا بچہ کیوں اپنے بچے کی چاہت کی بلی چڑھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے اس بات پر بھی کنٹرول کریں، بچہ پتنگ اڑا رہا ہو اپنا ہو اڑوس پڑوس کا، اس کا ایکشن لیا کریں اور اس بچے کو فوری طور پر پکڑ کے نیچے اتار دیا کریں، والدین کو ریکویسٹ کیا کریں کہ بھائی آپ اس بچے کو اتار لیں، یہ گر جائے گا، نقصان ہو جائے، اب بھی تو ہو چکا ہے نا نقصان، یہ بھی تو برداشت کرنا ہی ہے نا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ